Allah is calling you. Allah is calling you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیا، میری نعمت کو، اللتی، جو، انعمت، عطا کی میں نے، علیکم، تمہیں، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں شریعت کی نعمت دی تھی اس کو کہا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو۔ اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی جو بنی اسرائیل کی قوم کا اپنا زمانہ تھا ان کو اپنے زمانے میں جہان پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر تاکید کے لیے کی ہے تاکہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں وہ اپنی کتابوں میں بھی پاتے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی جو اہل کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تاکید کے لیے یہ بات کیا کہ تمہیں میں نے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کمائے گا، نفسن، کوئی شخص، عن نفسن، کسی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، فائدہ دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کی قوم جو ہے اس کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، کیونکہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کے اندر آخرت کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی تھی۔ جیسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، یا فدیہ قبول کر لیا جائے گا، یا کسی کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی، یا کہیں سے ہمیں مدد پہنچ جائے گی، ہم بچ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد عقیدہ آخرت واضح کیا ہے کہ انسان شاید اپنی آخرت کی جواب دہی کے احساس کی وجہ سے اپنے فرائض پورے کر لے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں وہی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں، جیسے کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، یا فدیہ قبول کر لیا جائے گا، اور شفاعت کا غلط عقیدہ ہے، کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّہن، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال، اللہ نے فرمایا، انی، یقیناً میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تمہیں، للناس، سب لوگوں کا، امام۔ قال، اس نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا، نہیں، ینال، پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتی تھی، اور وہ اس بات کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ اگر ان کی نسبت جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تھا، اور وہ اس امتحان میں پورا اترے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کی پہچان بتا دیتی ہے، کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پہ فائز ہونے کے لائق ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی آزمائشیں آئی تھیں؟ جیسے گھر بار چھوڑنا پڑا، نمرود کے دربار میں جب وہ گئے تھے تو حق بات بتائی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو آگ میں پھینکوا دیا گیا۔ پھر بیوی اور شیر خوار بچے کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا تھا، اور پھر اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو میں لوگوں کا امام، لوگوں کا رہنما بناؤں گا، لوگ آپ کے طریقۂ زندگی کی پیروی کریں گے۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے خوش ہو کے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پھر میری اولاد میں سے بھی اپنے لیے مطلب امام چننا، کہ اپنے دین کے کاموں کے لیے، اور ان کی وجہ سے بھی، کیونکہ انسان کے اندر یہ فطری جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کام ہے وہ اس کے اولاد کے ذریعے سے اس کا جو سلسلہ وہ جاری رہے، ختم نہ ہو۔ تو اس فطری جذبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی پھر امام بنانا، میں بھی امامت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ جو ظالم ہے نا، وہ دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس مقام کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسے ظالم کہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر جو ظلم ہے اس کو واضح کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں، شرک کرنے والے ظالم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں، قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والی ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکنا، ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے بھی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو گواہی ہے، جو حق بات ہے، اس کو چھپانے والے بھی ظالم ہیں، رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتہ بیت اللہ کو مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور سراسر امن، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور تاکیدی حکم کیا تھا ہم نے الی ابراہیم طرف ابراہیم کی، واسماعیل اور اسماعیل کی، ان کے طہرا آپ دونوں پاک اور صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکاع اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا۔ بیت اللہ کی دو خصوصیات بتائی گئی ہیں اس آیت میں، پہلی یہ کہ لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے، اور صرف ظاہری صفائی نہیں ہے بلکہ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، اور اس کو شرک، کفر اور اس طرح کی جیسی گندگی جہاں ہے اس سے بھی اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ھذا اسے، بلدن شہر کو، آمیناً امن والا، ورزق اور تو رزق عطا فرما، اہلہ اس کے باشندوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن اور جس نے کفرا کفر کیا، فأمتعہ تو میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں بے بس کر دوں گا اسے، الی طرف عذاب النار آگ کے، وبئس اور بدترین ہے المصیر لوٹنے کی جگہ۔
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے جو رہنے والے ہیں اس کو پھلوں سے رزق عطا کر دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے نا اہل ایمان کی قید لگائی، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا نا تو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ ملے گا۔ تھوڑے سے فائدے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا رزق ملے گا اسے بھی، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انکار کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں سے تھوڑا سا فائدہ ملے گا، پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیلا جائے گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے، انکا یقیناً تو انتا تو ہی السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بنانے کا موقع دیا تھا۔ اور یہ موقع کب دیا تھا؟ آزمائشوں کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میرے حکم سے یعنی ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا تھا۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے نا آپ اس حکم کو پورا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پہ ایک گھر بناؤں، اور جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیادیں اونچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو جوڑتے تھے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو پھر وہ پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر عطا کیا تھا جس کو ہم لوگ مقام ابراہیم پہ دیکھتے ہیں، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ کعبے کی دیواروں کو اونچا کرتے تھے۔ وہ خود بخود جو پتھر تھا وہ اونچا ہو جاتا تھا، اور خود بخود جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وہاں تک پہنچ جاتے تھے جہاں تک اس کعبہ کی دیوار کو اونچا کرنا تھا، اور اس طرح سے کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر جوڑتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر لا کے دیتے تھے تو وہ دونوں بیت اللہ کے ارد گرد گھوم گھوم کے تو جوڑتے بھی تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ ہم سے اس چیز کو قبول کر لیں، بنا تقبل منا۔ اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے۔ یعنی انہوں نے اس چیز کا تکبر نہیں کیا کہ بھئی ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ہم نے اتنی آزمائشیں دیکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام بھی دیے ہیں، امام بھی بنایا لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اتنا بڑا کام دیا ہے۔ تو انہوں نے کوئی غرور نہیں کیا، کوئی فخر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں۔ ابن ابی حاتم نے وہیب الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن، آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یہ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے اور آپ ہی قبول کرنے والے ہیں، تو میری جو یہ والا عمل ہے اس کو قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ is calling you to say